مہمان خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضوی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک، لبیک، یا رسول اللہ، لبیک، 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 نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطمئن. ثم الرداد عن
به بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين. نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی خاصا ہو چکا ہے، تو میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آنے والی ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں اور آپ ادھر سے آئے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، تو میں اپنا شیڈول نہیں بتاتا، لیکن اب یہاں بیان کرنا ہے، پھر ہم نے گھر پہنچنا ہے، اور الحمدللہ فجر کی نماز کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ہی پڑھاؤں، اور شعبہ حفظ میں 35-36 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور آپ کے گاؤں میں اس سے قبل 5-6 مرتبہ آ چکا ہوں۔ اس چوک میں نے 2 بیان اس سے قبل کیے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت درمیان میں گزر گیا ہے، بڑی مجموعی پروگرام، اس کے علاوہ 1-2 پروگرام اور ہوئے، تو میری خوش نصیبی ہے کہ آج پھر الحمدللہ میں اس گاؤں میں حاضر ہوں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب بھائی اپنے بھائی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، اس میں بھی ایک شرط ہے، میری ایک بات پہ غور کریں، اس میں ایک شرط ہے، اس میں ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی غرض و غایت نہ ہو، ذاتی مقصد نہ ہو، مسافہ بھی ہو تو بغیر لالچ کے، معانقہ بھی ہو تو بغیر لالچ کے، ملاقات بھی ہو تو یہ بھی بغیر لالچ کے، فقط رب کی رضا کے لیے، تو پھر معانقہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ دور سے بھائی کو جب وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رب کی رضا کے لیے دیکھتا ہے، تو ابھی قریب نہیں ہوئے، مصافحہ نہیں ہوا، ہاتھ سے ابھی ملا نہیں ہے، سینے سے سینہ، وہ تو آج ملتے ہی لینا، یہ ملتے ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو کبھی سینہ سینے سے کبھی لگا ہے، صحیح بات کرنا نہیں، ختم ہو گیا، اور آج تک مجھے اس کا نہیں پتا چلا کہ معانقہ کس کو کہتے ہیں۔ میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سینے سے سینہ نہیں لگتا ہے،
اور بلکہ مصافحہ لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ وجہ کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، مجھے اس کا بھی تک نہیں پتہ چلا. اسٹیج پر اہل علم بیٹھے ہیں، آپ کے اندر بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ اس کو بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میری سمجھ سے باندھتا ہے وہ جو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، یہ یہود و نصارہ کو خطاب نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کو خطاب نہیں ہے. اہل علم میرے پیچھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ بیماری اگر مسلمانوں میں نہیں ہے تو رب نے مسلمانوں سے خطاب کیوں کیا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ تو جتنی بھی پرواز پہ چلا جا، جتنی عروج پہ چلا جا، جتنی بلندی پہ چلا جا، جتنی عزت اور وقار مل جائے، جس طرح مل جائے، دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، لا یسخر، لا یسخر، کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر نہیں سمجھنا، بس کم تر نہیں سمجھنا، مذاق نہیں کسی کا اڑانا. کیونکہ میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے. کیا؟ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. لا یسخر. اور ایک حدیث کے لفظ بڑے پیارے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. اندازہ لگائیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے آپس کے پیار کی، محبت، ہمدردی، خیر خواہی، انس، دکھ سکھ میں شریک ہونا، کتنی خوبصورت تعلیم دی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو. ابھی خطاب میرا شروع نہیں ہوا، یہ تمہیدی گفتگو میں ایک دو باتیں کر رہا ہوں. ابھی میں خطاب شروع کرتا ہوں، آپ نے بس تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، بس آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں. جس طرح مجھ سے قبل علامہ صاحب کو کہہ گئے ہیں کہ بڑی دنیا ہے گاؤں میں، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ مرضی کا مالک ہے. ایسے ہی ہے، بولیے، وہ مرضی کا مالک ہے. سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ وہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کیسا قرآن ہے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری خواہش پوری نہیں ہونی. وَمَا تَشَاءُونَ، تیری تمنا پوری نہیں ہونی. باری تعالیٰ کس کی ہونی ہے؟ فرمایا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، مگر تیرے رب کی ہر خواہش پوری. وہ رب ہے، وہ مرضی کا مالک ہے. ہم کون ہوتے اس کے سامنے؟ میں ایک جملہ دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ مرضی کا مالک ہے. اللہ اگر لفظ یجتبی، علم جانتے اس کا معنی، میں ایک ادرس طالب علم ہوں. اللہ یجتبی، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چناؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے. اگر پیار کا معنی لے لیتے ہیں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اللہ یجتبی الیہ، ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے اللہ کی طرف. جل جلالہ، میں اس پر عرض کر رہا تھا الیہ، اپنی بارگاہ میں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنی بارگاہ میں من یشاء، جس کو چاہے. سارے بولی، جس کو چاہے. تو اب اس پروگرام میں جو شریک ہے وہ انشاءاللہ رب کے انتخاب سے ہی آیا ہے انشاءاللہ. میں لاہور سے ہوں، میری کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں بیان کروں؟ میں کر سکتا ہوں، میری کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا، اس نے مجھے بلا لیا. اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے پسند کر لیا ہے تو پھر میرے منہ سے وہی نکلوانا ہے وہاں جو تیرے بندوں کو ضرورت ہے. بس جو تیرے بندوں کو ضرورت ہے. تو میں ایک بات کر رہا تھا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ یہاں چیز رکھ کے نہیں جانے، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ بڑے، اور ان ہیروں کی ابھی اس قدر اور احساس نہیں ہونا. ان کی قدر ہوگی مرنے کے بعد، ابھی نہیں. کیونکہ میں ابھی کھانا کھا رہا تھا نا، تو وہاں یہ جتنا
یہ گروپ گیا ہے علماء کا، جتنا یہ خوبصورت عملہ گیا ہے، یہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے. تو وہاں بھی میں نے جملہ بولا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. کون سا ہے؟ رضی اللہ تعالی ادب کا تقاضا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے، صحابی کا نام ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا ہے. کسی اللہ والے کا نام آ جائے تو رحمت اللہ تعالی یہ ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا اور پیار کا تقاضا اور ادب کا تقاضا ہے. اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس شخصیت سے مزید محبت بڑھتی ہے، نسبت اس کی ارادت، اس کا تعلق مزید مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. تو میں وہاں بھی بات کر رہا تھا کہ میرے باب مدینۃ العلم اور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی قدر اگر زندگی میں ہوئی ہے تو صرف 2 بار ہوئی ہے. کتنی چیزوں کی؟ نہیں کتنی چیزوں کی؟ بس تقریر آپ نے میری سن لی. ابھی میں نے بیان کیا کہ باب مدینۃ العلم اور رضی فرماتے ہیں عالم کائنات کی ہر چیز. یہ جملہ بھی آپ کو دیا یار، پریشان نہ ہوا کریں. ہر چیز ہاتھ میں کھڑی نہیں کرواتا، نہ سبحانہ کرواتا ہوں. مجھے آپ کی سبحانہ سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے آپ کے ہاتھ کھڑے کروانے سے غرض ہے. میں گھر سے اس لیے نہیں آیا کہ یہاں واہ واہ ہو جائے، استقبال ہو جائے اور کمال ہو جائے. مجھے اس سے غرض کیا؟ میں آپ کو خوش کرنے آیا ہوں. آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر ساری کائنات مجھے دے دیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر بھی دو ہی نہ، زیر زمین چلے جانا ہے. کیا آپ دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی. میں ضرور آقا جی اور دکھلاوا کرنا نہیں، میں اپنے گھر سے نکلا ہوں نا تو میں کچھ دینے آیا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے. بس آپ نے بس 2 منٹ بیٹھنا ہے، بس میری بات پہ غور کرنا ہے. ہر چیز میں نے کہا ہے کیا پوری کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کی قدر میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بار قدر ہوئی ہے؟ ارے بولے صرف 2 بار. کتنی بار؟ 2 بار. 3 بار نہیں، 4 بار. اوپر جانا ہی نہیں، نیچے بھی نہیں آنا. 1 بار بھی نہیں، 2 بار. کتنی بڑی ہستی ہے جو علم کے شہر کے دروازے ہائے اللہ. کتنی بار بھی ہر چیز قدر ہوئی ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب؟ پھر میں قربان جاؤں میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمندر بہا دیا. آپ نے گھر جا کر غور کرنا ہے اور ساری زندگی غور کرتے ہی رہنا ہے، کرتے کرتے قبر میں جانا ہے کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے. کب؟ پھر آپ نے جواب دیا، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد. آنے سے پہلے جانے کے بعد صحت کی قدر ہوگی، بیماری کے آنے پر زندگی کی قدر ہوگی، دنیا سے جانے کے بعد. ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار. جس لمحہ تم جہاں داخل ہوئے ہو اس پنڈال میں، جس لمحہ تم آئے ہو میں آیا ہوں، وہ لمحہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وقت پھر بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. تو وقت تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی میں جب کھانا کھا کے باہر نکلا تو بھائی الیاس صاحب کا بیٹا جو ٹیچر ہے وہ میرے ساتھ تھا. تو میں نے انہیں جملہ بولا، میں نے کہا یار میں یہاں کتنی مرتبہ آیا ہوں، درمیان میں خلا پڑا، پھر میں یہاں کھڑا ہوں اسی گاؤں میں، پتہ نہیں چلا. پھر اسی گاؤں میں کھڑا ہوں، اسی گھر سے پھر کھانا کھا کے نکل رہا ہوں، اور درمیان میں کتنے سال بیت گئے. تو پھر میں نے ایک حدیث پاک کوٹ کر دی، اس کا مفہوم دیا. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ سال، مہینے، ہفتے، دن، گھڑی ایک چنگاری. لوہا کہ 2 جب ٹکڑے ایسے رگڑتے ہیں تو کیا نکلتی ہے؟ چنگاری. اگر پتھر کے 2 ایسے رگڑیں تو کیا نکلتی ہے؟ چنگاری. سال چنگاری کے برابر ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا، میں تیرے اور اپنے آقا علیہ السلام جس کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار آج ہم کر رہے ہیں. 2 ہی گروہ چلتے آ رہے. ایک کہتا میلاد ہے، دوسرا کہتا میلاد کہاں ہے.
یہ کرتے کرتے ٹرے جا رہے ہیں، ٹر گئے، ٹریں گے اور ٹرتے جا رہے ہیں، اسی کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ایک میلاد کے لیے اگر تمہارے گاؤں کا کچھ سنی مولوی آج سیرت النبی کا اشتہار چھپا دے اس کی خیر ہے؟ نہیں، رگڑا جانا اس نے۔ کل ہی کوئی تمہارا سنی مولوی سیرت النبی کا اشتہار چھپا دے، اپنی مولوی نے فتویٰ لگانا کہ یہ کچھ اس کے اندر ہے، یہ سیرت النبی کے سن اشتہار کو چھپایا، لگتا کہ یہ دیوبندی کا کوئی نہ اس کے اندر کوئی مادہ وابیوں کا ہے، کیونکہ یہ سیرت النبی وہ تو وہ مناتے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی مولوی میلاد النبی کا اشتہار چھپا دے خیر اس کی بھی نہیں ہے، لیکن مغالطہ لگ گیا نا، مغالطے میں چلے گئے نا، زد میں آ گئے نا، کوئی بات لمبی چوڑی نہیں ہے۔ کل متربصون فتربصوا فستعلمون من اصحاب السریح ومن اهتدی۔ اے میرے محبوب سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت رب کو بھی کہنا پڑا، کل پتہ کہاں آتا ہے قرآن مجید میں؟ جہاں کوئی خاص بات ہو، قابل توجہ بات ہو۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک قسموں سے بھرا پڑا ہے، سیدھا جمع سے بھرا پڑا ہے، تقییدوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے کوئی تقید نہیں لایا، اپنی ذات کے لیے کوئی صیغہ جمع استعمال نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے کوئی قسم نہیں اٹھائی، کل نہیں لایا، اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ قسموں سے بھی اعلیٰ ہے، تقییدوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ پوری کائنات میں ایک کائنات نہیں ہے، 36,000 جہان ہے، ایک میں 18,000 جہان ہے، ایک میں 50,000 جہان ہے، ایک جہان میں ہزاروں مخلوق ہیں، کوئی اس کی تعریف نہ کرے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور خدا کی قسم کہ سارے جہانوں کی ساری مخلوقیں میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر نہ کرے، میرے آقا کے بھی محبت میں پیار میں رتی برپی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ مغالط میں پھنستے، رب کو بھی کہنا پڑا قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ویسے آپ سکے نہیں، میں تو دن رات بیان بھی کر رہا ہوں، شریفت بھی پڑھا رہا ہوں، میرے اپنے شکر بڑے بڑے مفتی ہیں، 36 سال صفت پڑھا رہا ہوں، دعا کر قبول خیرکم من تعلم القرآن، اس پہ لگا ہوا ہوں کہ چلو اللہ تعالیٰ کرے جو کوئی شکر میرے کام آئے۔ ابھی میں نے کانفرنس کی، میں ہمیشہ میں کانفرنس کرتا ہوں عصمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے ہر سال کرتا ہوں۔ سفر کا آخری افطار سال میرا پروگرام ہوتا ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے استقبال ربیع الاول بصورت عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و تاجدار ختم نبوت۔ یہ اس کی مین ترکی ہوتی ہے، یہ میں کرتا رہا ہوں، اور یقیناً میں نہیں بیان کر سکتا کہ جب سے آقا رسول کے والدین کی عظمت کے حوالے سے پروگرام کیا ہے اس نے کتنا نوازا ہے، کتنا اس نے کرم کیا ہے۔ اور جب محفل ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں بیٹھا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جس طرح گنبد خضرا کے مکی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اگر آج تیری کی والدہ والد سے محبت کریں، گیت گائیں تو اسے انعام دے، خوش ہو جائیں، تو جو میرا آقا کے والدین کی عظمت میں کوئی کرے، پیار کی باتیں کرے، تو پھر میرا آقا خوش نہیں ہوں گے؟ ارے بولیے، پر میں جملہ کہہ رہا تھا، دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل پیرا کی توفیق دی۔ تو میں کہتا کہ مغالطہ لگا ہوا ہے، اگر کسی سنی نے میلاد النبی کے اشتہار چھپا دیا خیر اس کی بھی نہیں، سیرت النبی خیر اس کی بھی نہیں، اگر انہیں کہ کسی نے چھپا دیا کیا اس کا میلاد الخیر اس کی نہیں، لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہے، مغالطے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہ اگر میرا آقا کہ صرف آنے کا ذکر کر دو، صرف آنے کا، تو وہ ساری کرتے، وہ بھی کرتے اور ہم بھی کرتے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے رحمہ صاحب نے ایک اجمالی ذکر کیا، مختلف پہلوؤں کو ملا کر ان نے ایک اجمالی تقریر کر کر کو، اس میں نچوڑ یہ تھا میلاد النبی، نچوڑ کیا تھا؟ پیغام اس میں میلاد تھا۔ اب جو حضرت صاحب گئے ہیں اس کا پیغام تھا سیرت النبی، لیکن عملی کیا تھا؟ عملی۔ میں بھی کچھ کہنا تھا لیکن میں نے کہا نہیں یار، میں بھی آج اسی آیت میں انشاءاللہ 2-3 انشاءاللہ ہیرے آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تقریر تھوڑی پھیلا چکا ہوں، میں ایک جملہ دے رہا تھا، من تواد
بڑا خاص جملہ ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جتنے دیوبند پہ چلا جا، امیر بن جا، دین کے لحاظ سے مفتی، علامہ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، پیر بن جا، پتہ نہیں دین کے لحاظ سے کتنا ہوتا ہے. گاڑیاں آ جائیں، آگے پیچھے سلام، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، ادھر دنیا کے لحاظ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جتنی پرواز پہ بھی چلا جانا، بس ایک کام کرنا ہے. آقا کیا کرنا ہے؟ پھر میں من تواضع ہو، عاجزی، انکساری، پیار، چہرے کی مسکراہٹ، تبسم، ایسے لگے جس طرح تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ہی ہے نا؟ میری بات سمجھ آگئی؟ نہیں، آگے ایک شرط لگ رہی ہے، آگے شرط بڑی پیاری ہے. من تواضع وہ نہیں فرمایا، فرمایا للہ، اس لیے نہیں ان سے پیار کرنا کہ یہ میرے ہو جائیں، اور ان سے مطلب ہیں، ان سے مطلب تو اب من تواضع آگے ایک شرط ہے للہ. من تواضع اس لیے نہیں کہ لوگ میرے ہو جائیں گے، گرویدہ ہو جائیں گے، ان سے مطلب نکلے گا، میرے آگے پیچھے ہو جائیں گے. نا 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 نا، للہ، کس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی غرض سے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک جملہ دیا دوستو، دینداروں کے لیے بھی، دنیا داروں کے لیے بھی، تکبر نہیں، غرور نہیں، وڈیائی نہیں، اکڑ نہیں. بھئی تو جتنی پروازوں پہ چلا جا، دین اور دنیا کے لحاظ سے من تواضع، من تواضع، اور شرط کیا ہے؟ للہ. نیت المومن خیر، للہ، کس کے لیے؟ آگے آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کر دیا، فرمایا پریشان نہیں ہونا. ایک اور میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ اگر تجھے جھکنے سے بڑا کیا؟ پیار، محبت، ٹھیک ہے جی، تو بڑا امیر آدمی ہے، وہ کہیں گے جی میں اپنے نوکروں میں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، میری عزت ختم ہو جائے گی. میں نہیں بھائی نہیں، میری امتی تیری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اگر تجھے ڈر اور خوف ہے کہ میری عزت میں فرق یا نہ آ جائے، میری عزت تباہ نہ ہو جائے، میرا آقا فرمایا نہیں پریشان ہونا، پیار تو کر، محبت تو کر، نہ جتا کہ میں بڑا ہوں، چہرے کی مسکراہٹ پیش کر. فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں دنیا کی بات، میرا آقا ایک بڑا خاص نقطہ دیا. فرمایا دنیا تو کسوں کی گزری جانی ہے نا. فرمایا جب قیامت کے دن، ایک جملے پہ غور کریں، جب قیامت کے دن عزت کی ضرورت ہوگی تو تجھے عزت میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. دیکھو حضرت صاحب تشریح ہیں، ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں. اندازہ لگا ایک بار جملہ کہہ گیا تھا کہ دنیا، پنجابی جملہ کہہ گیا تھا، دنیا اوکھی سوکھی گزری جا رہی ہے، گزر گئی ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن اصل عزت کی ضرورت ہونی ہے قیامت کے دن. میرے آقا علیہ السلام نے ذکر قیامت کا کیا، فرمایا کب قیامت کے دن ضرورت ہوگی تو عزت میں دوں گا. عزت کیا؟ اور ادھر شرط کیا ہے؟ من تواضع للہ. آگے کیا فرمایا زبان نبوت نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رفعہ اللہ، رفعہ اللہ. میرا آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمل کی برکت سے عروج عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت کوٹ کرنے، کیونکہ یہ ساری حدیثیں تھیں. موضوع بھی میں نے شروع نہیں کیا، ابھی میرا موضوع شروع ہونا ہے. یہ میں تمہیدی گفتگو میں دو پیغام دے رہا ہوں. دیکھیں آج کے بعد یہ پیغام دامن میں رکھنا ہے. ان قریب قبر میں آقا سے ملاقات ہونے والی ہے، نہیں ہونی؟ بولیے نہیں ہونی؟ نبی ہماری قبر میں آئیں گے؟ میں تو نہیں کہتا،
میں کیوں میں گستاخی کروں؟ نہیں، علماء فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے. تو کون ہوتا ہے؟ میں کون ہوتا ہوں کہ سرکار ہماری قبر میں آئے؟ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کیا مقام ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہماری قبر میں آئے؟ ہاں ایک جملہ دے دیتا ہوں موجودگی میں، ایک جملہ دے دیتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں نہیں جا سکتے. خواہ میں زیادہ کروا سکتے ہیں، اس طرح جاگتے زیادہ کروا سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں. میرے آقا کے پاس اختیار ہے. اختیار کس نے دیے ہیں؟ رب نے. رب کے ذاتی اختیار ہیں. نبی پاک کے پاس کس کے اختیار دیے ہوئے ہیں؟ رب کے ہیں. لیکن علماء کی موجود میں جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا خاص جملہ ہے، زبان پہ آ گیا ہے، اب تک پہنچ رہا ہے. ملاقات آقا سے ہونے والی ہے، آقا سے ملاقات ہوگی. لیکن میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جہاں میرا آقا صاحب تشریف فرما ہے، گنبد خضرا کے مکین جہاں تشریف فرما ہے، اگر تمہاری قبر جاکری گاؤں میں بنے، تیری قبر سے لے کر میرا آقا تک پردہ ہٹا دیا جائے گا. پتہ نہیں کون سا آ گیا ہے میری زبان پر. قبر جاتری گاؤں میں ہے اور میرا آقا گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے. پردہ ہٹ گیا. پردہ فاصلہ بنتا ہے یہاں سے لے کر گنبد خضرا تک، فاصلہ بنتا ہے، بڑا فاصلہ بنتا ہے، بہت زیادہ بنتا ہے. لیکن آج اس سالانہ پروگرام میں ایک جملہ دے رہا ہوں. دوستو آؤ غور کر جملے پہ. جتنا تو دنیا میں میرا آقا کا قریب ہوگا، جتنا تو دنیا میں میرا آقا علیہ السلام کا قریب، جتنا یہاں قریب ہوگا، جتنا قریب ہوگا، تیری قبر دنیا کے جس کونے میں بنے، تجھے اتنی قربت کے برابر ہی تمہیں میرے آقا نظر آئے گا. خدا کی قسم اتنی قریب نظر آئیں گے. اور ایسے بھی لگے گا اگر تو بالکل قریب رہا تو خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قبر تیری جہاں بھی بنے ایسے لگے گا جس طرح میرے آقا تیری قبر کے اندر ہی ہے، تیرے قریب، تیرے. آئیے محترم، میں ایک جملہ دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ایک جملہ دیا تھا کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جگہ بھی. تکبر اور غرور کیوں؟ اگر ایک جملہ میں اگر آپ سے پوچھوں، پھر اس کے بعد میں تقریر شروع کرتا ہوں، بیان شروع کرتا ہوں. اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ امیر کون ہے تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ کہ امیر کون ہے؟ تو جس کے پاس کچھ نہ ہو کوئی امیر کہے گا اس کو؟ کہ کہے گا؟ کیوں؟ پریشان ہو گیا یار. میں سوال نہیں کر رہا، میری ضرورت کیا تمہارے پر سوال کروں کہ نہیں یار. یعنی جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بندہ امیر نہیں کہے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں تو امیر کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے. میرا آقا اسلام کے بڑے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، انہوں نے ایک جملہ پوچھا اس طرح. لاکھ کا اجتماع تھا، 1.5 لاکھ کا تھا. تو میرا آقا کے شہزادے، اس کا نام ہے حضرت امام حسن. آگے کہنا ہے مجتبی. آگے کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے. آگے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ادب کا تقاضا ہے نا، یہ ہم نے پکانا ہے، ادھورے نام نہیں لینے انشاءاللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. اگر علیہ السلام بھی کہنے تو اجازت ہے. ہمارے اکابرین اسلاف نے لکھا ہے، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، علماء تشریف فرما رہے ہیں. اور رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اس طرح پوچھا امیر کون ہے؟ تو لوگوں نے یہی جواب دینا تھا کہ جس کے پاس دولت، جس کے پاس پیسہ وہ امیر ہے. لوگوں نے جواب دیا. میرا آقا علیہ السلام کے شہزادے نے فرمایا نہیں، پیسے والا امیر نہیں، دولت والا امیر. بولیے. تو لوگوں نے کہا تعجب کیا کہ پھر امیر کون ہے؟ اب ماشاءاللہ آپ نے ایک جملہ مجھے جواب دینا ہے. جو سند امیر ہونے کی میرا آقا علیہ السلام کے شہزادے دے رہے ہیں وہ سند ہے یا نہیں؟ بات بہت. آقا علیہ السلام کے شہزادے نے، بڑے شہزادے، بڑے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو سند دے رہے ہیں اپنی طرف سے امیر ہونے کی، وہ سند ہے یا نہیں؟ ہے؟
مضبوط ہے؟ بولیے. پھر آئیے میرا آقا علیہ السلام کے شہزادے نے فرمایا, بڑے بیٹے نے فرمایا, پتہ امیر کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا امیر وہ ہے جو رب کی تقسیم پر راضی ہے. رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ امیر ہے. رب کی مثلا میں اس مکان کو دیکھ کر تو میں عجیب نگاہ سے دیکھوں, عجیب نگاہ سے دیکھوں, یہاں بھی کچھ لے آؤں, تو اس کا رب کون ہے؟ تو میرا تو پھر اس مکان پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یا ہاں, تو پھر اس مکان کو دیکھ کر پھر مجھے آرڈر کیا ہے؟ میں اپنے آقا کے میلاد بیان کر رہا ہوں نا, میرا اپنے آقا کی تعلیم بیان کر رہا ہوں نا, کہ نہیں؟ پھر حکم کیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کا مکان اچھا دیکھو, لباس اچھا دیکھو, گاڑی اچھی دیکھو, کاروبار اچھا دیکھو, ٹیکا دیکھو, تو پھر کیا ہائے یہاں کچھ لانا ہے, کوئی سری پھینکنی ہے, کوئی دم درود کرونا ہے, کوئی جادو جدو کرونا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے؟ ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں تیرے لیے؟ ہوش نہیں تجھے؟ علماء کو نہیں سنا؟ دین نہیں پڑھا؟ کیا جواب دیں گے قبر میں جا کر آقا علیہ السلام کو کہ تو قرآن پڑھنے کے بغیر چلا جائے, قرآن بھی نہ پڑھ سکے؟ اگر جاتے نبی پاک نے پوچھا امتی قرآن پڑھ کے آیا تو کوئی جواب ہے؟ اگر میں آپ کے ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ تمہارے اندر وضو کون کون کر کے آیا ہے, میں ہاتھ کھڑے کروا سکتا؟ تو سویرے کام تے جامے تے ناواں تو بغیر نہ جامے, اور استری کیتے کپڑے جناب روزانہ تازے پہن کے جو ہمیں جناب جوتا جناب پالش گاڑی صاف, تو نبی کا میلاد کی محفل ہو تجھے وضو بھی نصیب نہ ہو جائے, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ افسوس کر سکتا ہوں کہ تم میرا آقا علیہ السلام کی ذکر کی محفل میں آئے تو وضو بھی نہ کرے. چلو خوشبو لگانا تو بڑی دور کی بات ہے, چھوڑیے اس کو, خوشبو تو مقدر سے ملتی ہے نا, وہ تو ہمارا ذوق ہی ختم ہو گیا نا کہ خوشبو نبی کی سنت کو سمجھ کر میں لگاتا رہا, کہ نہیں جی؟ وہاں بھی خطرہ ہے کہ ہم نے خوشبو اس لیے لگانی ہے کہ جس محفل میں جائے پتہ چلے خوشبو لگائے. ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا, ہم تو ہماری سوچ ہی اسی طرف جا رہے ہیں. چلو خوشبو تو دور کی بات ہے, اللہ کے بندے جب خاص محفل ہو پھر وضو کے بغیر نہیں نکلنا. آج کی بات میری اور آپ کی توبہ ہے, توبہ کر لو انشاءاللہ, وضو کے بغیر نہیں آنا. حضرت صاحب اور بڑے بڑے علیمہ بیٹھے ہیں, محمود غزنوی, محمود مثلا ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. محمود نام سنا؟ اس کا ایک بڑا قریبی وزیر تھا جس کا نام تھا ایاز. کیا تھا؟ اس کے بیٹے کا نام تھا محمد. محمد رکھ سکتا نام, اپنے بیٹے کا نام احمد اور محمد رکھ سکتا ہے, محبت میں پیار ہے. اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ میں اوپر کی کوئی مثال نہیں لے رہا, میں صرف قریب کی لے رہا ہوں, افغانستان کی محمود غزنوی کی مثال لے رہا ہوں. وہ بڑے پیار سے کہتا اپنے وزیر کے بیٹے کو محمد, پیار سے. کیسے؟ ایک دن کہتا اے ایاز کے بیٹے. ایاز نے سن لیا, پریشان ہو گیا. یہ بھی میرا موضوع ہے, یہ موضوع الگ ہے, موضوع ہے. میں درمیان ایک مثال دے رہا ہوں وہ وضو کے حوالے سے. اللہ اکبر. اے ایاز کے بیٹے. ایاز کو ڈر لگا, خوف آیا, فکر مندی پیدا ہو گئی. آج میرے بیٹے کو اگر اس نے نام سے نہیں پکارا تو کوئی ناراضگی ہو گئی, کوئی معاملہ ہو گیا. ڈر گیا, خوف کھا گیا. آخر کرو پوچھنے پر مجبور ہو گیا. کس بات؟ آگے سے جواب سنیے یار. جواب یہ باتیں سننے کے لیے نہیں ہیں. وہ عامل الصالحات. رب کہتا نہیں عملی میدان میں نکلو نا, عملی میدان میں اترو نا, مجھے کچھ کر کے بھی دکھاؤ نا. ابھی نعرہ لگا تھا لبیک اللہم لبیک, لگا ہے نا, صرف نعروں تک ہی رہ گیا. لبیک کا کیا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کس لیے حاضر ہوں؟ کہ تم میرے آقا کی سنت کو ادا نہ کریں, تم میرے آقا کی اداؤں کو نہ دیکھیں. ہائے ہائے, بڑے بڑے نعت خواں
جب یہ شعر پڑھتی ہیں تو بڑا ایک جوش آتا ہے، ولولہ آتا ہے، تو اور عوام میں بھی ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ آج تک ہم نے نہ دیکھا کہ میرے آل حضرت علیہ رحمہ نے یہ فقط شعر نہیں دیا ہے. میرے آل حضرت علیہ رحمہ نے پوری ہدایت کی بخشش فقط شعر نہیں ہے، وہ بڑا پیغام ہے، درس ہے اور ضابط فکر ہے. میرے آل حضرت علیہ رحمہ نے یہ فقط شعر نہیں دیا، محبت کا تقاضا ہے، پیار کا تقاضا ہے، عشق کا تقاضا ہے، ساتھ وعظ بھی ہے، نصیحت بھی، اصلاح بھی ہے، تربیت بھی ہے، ضابط فکر بھی ہے. میرا حضرت علیہ رحمہ نے بڑی پیار میں کہا، بڑی محبت میں کہا، یا رسول اللہ. بلند آواز سے کہو، کیا کہنا ہے؟ آگے کیا کہنا ہے؟ آگے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کہو تو سارے بلند آواز ایک دفعہ، صلی اللہ علیہ وآلہ اور وآلہ، یہ بھی ایک مجملہ ساتھ دیتا جا رہا ہوں. واہ، اگر کہو صلی اللہ علیہ وسلم حق ادا ہو جاتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن میرے قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے دل قدر صحابی اور راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ جو عرب امارات کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اپنی کتاب میں یہ روایت درج کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا، کیا اور آج ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہاں سے جب مجلس برخاست ہو یہاں سے نکلیں، گھر میں جا کر وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر یہ عمل کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی میرے اوپر کیا پڑھتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہے. درود و سلام پڑھنا میرا آقا کی محبت ہے، پیار ہے، بولیے. لیکن اگلا جملہ تو سنو نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرا امتی میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوا پھر مجھے راضی کرنے کی نیت سے، جب وہ کرتا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے پڑھتا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، مجھے راضی کرنے کی غرض سے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ پڑھتا جاتا ہے میرا امتی، دنیا کے جس کونے میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، دل میں پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، کوئی مانے نہ مانے، جائے جہنم میں، میرا عقیدہ میرا آقا سن رہے ہیں. فرق اتنا ہے، رب ذاتی طاقت سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گنبد خضرا کے مکین رب کی عطا سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں ایک بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا امتی مجھے راضی کرنے کی غرض سے دروشی میں کس کو شامل کرتا ہے؟ میری آل کو شامل کرتا ہے. تو وہ پڑھتا جاتا ہے، وہ پڑھتا جاتا ہے، میں اس کے لیے مسکراتا جاتا ہوں. وہ پڑھتا جاتا ہے، میں مسکراتا جاتا ہوں. اے جاتری کے رہنے والوں یا باہر سے آنے والوں، جب ہم گھر جائیں گے پھر وضو کریں گے، پھر وضو کر کے جب ہم آرام کریں گے تو ایک اور بات بھی حضرت صاحب کی اجازت سے ایک جملہ میں اور شامل کر دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی امت کو کمال تحفے دے دیے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں اور ان کو دیوانہ بھی کہا گیا ہے. صحابہ کرام ان کو دیوانہ کہتے تھے. دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کے دیوانے تھے کہ جو نبی پاک نے کیا، حکم کیا، وہ تو صحابہ کرام نے کرنا ہی تھا. لیکن وہ ادا جو میرا آقا نے کی پر حکم نہیں کیا، یہ دیکھ لیتے وہ کر کے دکھا دیتے تھے. دیکھتی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے وہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا امتی وضو کرتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے. کیا کر کے؟ وضو کر کے سو گیا. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے فرشتے، جب تک میرا بندہ میرے محبوب علیہ السلام کا امتی وضو کر کے سویا ہے، میرے محبوب کی ادا کو ادا کر کے سویا ہے، میرے محبوب کی سنت کو، اور یہ میرے محبوب کی پسند ہے، رب کی بھی پسند ہے. وہ وضو کرتا نہیں ہے، وہ وضو کو پسند کرتا ہے. تو جب وہ وضو کر کے سو جاتا ہے تو حدیث کے کیا لفظ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے فرشتے، تیری ڈیوٹی ہے جب تک میرا بندہ سویا رہے تو نے اتنی دیر اس کا پہرا دے. کوئی باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں، بولو تو صحیح. کوئی باڈی گارڈ
کوئی باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت تو نہیں. یقین ہے تو نے وضو کرنا ہے فرشتے نے آ جانا, تو نے سو جانا فرشتے نے ایسے کھڑے, جرت نہیں کی چیز کی تیرے نزدیک آ گئی برکت. میں آلہ حضرت ایک شعر پڑھنے میں دل کر رہا ہے, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. آگے تو بڑی پیاری بات آ رہی ہے نا, آج ہم تیار ہو کے یہاں سے نکلنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے نا. میرا آقا خوش ہو جائیں, گنبد خضرا کے مکی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, فرشتے لکھنے والے جو ہے نا وہ ڈیریاں بھی صحیح لکھ کر جائیں, رب بھی دیکھ رہا ہے. ہاں میں بہت بات کر رہا تھا, اِلَّا نُزِلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ بھی ہو رہا ہے, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ بھی ہو رہا ہے, وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بھی ہو رہا ہے, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. میرے آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے بڑا خصوصی سبق دیا. کیا ہے ایک پھر نام لے, یا رسول اللہ, آگے کیا کہنا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ. آقا یہ دہن میں زبان, پتہ نہیں میرا حضرت نے کہاں بیٹھ کے لکھا ہے, ایسے جس طرح لکھوایا ہے. آقا یہ دہن میں زبان, یہ دہن میں زبان تمہارے لیے, آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. کیوں نہ کہیں آقا یہ دہن میں زبان, یہ دہن میں زبان تمہارے لیے, آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے. پھر کیوں نہ گئے آقا ہم, آئے آئے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھیں بھی وہاں. آئے آئے پھر جب طاقت ملے گی, قوت ملے گی, قبر میں جائیں گے, قبر بند ہو جائے گی, فرشتے آ جائیں گے, منکر ہائے سبحان اللہ. پھر کیا کہیں گے, آقا میں پھر سیدھا فائد ہوگا نا, آقا میں آیا یہاں تمہارے لیے, اور اٹھوں گا بھی وہاں. کیونکہ یہ زمین و زمان, یہ زمین و زمان تمہارے لیے. پھر میں کیوں نہ کہوں آقا یہ مکین و مکان, یہ مکین و مکان. میں کبھی کبھار ترجمے میں غور کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں ترجمہ جو میرا آقا نے خود ہی لکھوایا ہے. کیا بات ہے, یہ زمین و زمان تمہارے لیے, آقا یہ مکین و مکان تمہارے لیے. پھر ہم کہہ دیں گے کیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں. بس ایک شعر ملا کے نا پھر میں وہ حدیث کو مکمل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں آج رات کو ہم یہ کام شروع کر دیں, اور کوئی پتہ نہیں آج رات ہی پردے اٹھ جائیں, کوئی پتہ نہیں, یہ پردے اٹھ جانے انشاءاللہ. اگر روزانہ کام شروع کر دو تو پردے اٹھنا ہی اٹھنا انشاءاللہ عزیز, ضرور اٹھے گا انشاءاللہ, ضرور اٹھے گا. میں جاتے ہی گاؤں کے اس پروگرام میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ضمانت سے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ پردہ اٹھے گا, اٹھ جائے گا انشاءاللہ, کرم ہو جائے گا, کرم ہو جائے گا. بس ایک شعر سے ساتھ ملانا چاہتا ہوں, اس میں لا کر آگے مکمل میں حدیث کو کرتا ہوں. شعر بھی بڑا میرا حضرت نے کمال لکھ دیا ہے. آپ فرماتے کہ انہی کی بوما یا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں انہی سے یہ گلشن, انہی سے یہ گلشن, انہی سے کوئی نہ مانے جائے جہنم, مجھے کیا غرض ہے. ہاں انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگتیں گلاب میں ہے, کیونکہ عرش پہ تازہ چھیڑ چار, فرش پہ طرفہ دام. پھر میں کیوں نہ کہوں کام جدر, ہائے ہائے کام جدر لگائیے, آقا تیری ہدایت
दास्तां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। आज वुजू के बगैर नहीं सोना। मैं आगे तुम्हें एक बड़ी खास चीज देना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वुजू करके सो गया, फरिश्ते की ड्यूटी लग गई, जितनी देर ये सोया रहेगा फरिश्ता क्या करेगा? किसका नहीं, किसका पहरा देगा? कितना टाइम लगेगा वुजू पर? मैं तो नहीं कहना ये तुम जल्दी कर वुजू करके आ जाओ, तेरे वुजू बगैर बैठे मैं तो कहूँ आज नहीं है कोई गल नहीं आगा तो इंशाल्लाह वुजू वगैरह पे आनी नहीं महफिल साड़ी की जरूरत है कि महफिल सरकार दे वुजू बगैर जाइए क्यों? किस किताब में लिखा हुआ? याद डर गया? मैं ये हदीस कोट करता हूँ इंशाल्लाह, मफहूम देता हूँ इसका, आगे अरबी इसकी मुकम्मल बतन दे दूंगा उलमा की मौजूदगी में। अल्लाह अकबर। याद डर गया, मजबूर हो गया पूछने पर। कुल्लु शैया बिरसी, फिर बंदे की फितरत है ये मजबूर हो जाता है, ये जरूर पूछता है। पूछने के बगैर गुजारा, पूछने के बगैर गुजारा। किसने पूछ लिया, कहेंगे कोई नाराजगी हो गई है? आप इतनी मोहब्बत से नाम से पुकारते थे। आज का अयाज के बेटे महमूद गजनवी के जुमले ने कयामत की सुबह तक झंझोड़ के रख दिया। खुदा की कसम मैं जो कह रहा झंझोड़ के रख, हला के रख दिया। दावे नारे सब अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे। उठाओ मेरा आका सब गुलामों को कि वो मेरा आका की बारगाह में बैठते किस तरह थे, गुफ्तगू किस तरह करते थे। वे क्या लेता चाहते क्या लेता मौजूद है, वो अहले इल्म बयान कर सकती, मैं कौन होता हूँ इस चीज को बयान करूँ? याद पूछने पर दूर हो गया, पूछ लिया क्या हो गया? मेरे बेटे की इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से बुलाते थे, आज क्या हो गया? महमूद गजनवी ने पैगाम दे दिया, महमूद गद्दाफ ने फिक्र दे दिया, महमूद गजनवी ने एक खास जुमला दे दिया। कहने लगे ए अयाज, नाराज नहीं हुआ, नाराज नहीं हो, ये अपने दामन से निकाल दे, नाराज नहीं हो। मैं महमूद गजनवी हूँ, मैं महमूद गजनवी हूँ। तेरे बेटे का नाम क्या है? बोली क्या नाम है? तो ये निस्बत किसके साथ है? तो मैं जब भी पुकारता था तेरे बेटे को बगैर वुजू नहीं पुकारा। मैंने जब भी तेरे बेटे का नाम लेकर पुकारा है तो बगैर बात सुनाने के लिए, सुनने के लिए। बस स्पीकर लग गया था जनाब, साउंड लग गया था, नारे लग गए थे, मिलाद हो गया। तैयारी करनी हमने क्योंकि करीब नबी पाक की बारगाह में जाना है। अल्लाह मजमुना कह रहा था नाराज नहीं हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में जब भी तेरे बेटे को बुलाया है तो बगैर वुजू, और आज मेरा वुजू नहीं था। मैं कहता हूं मैं कैसे पुकारूं, मैं किस तरह नाम लूं? मोहम्मद नहीं बैठा, सरदार मोहम्मद नहीं बैठा, अयाज का बेटा बैठा, मोहम्मद नहीं बैठा। सरदार आपने ऊपर से नाम लिया है, फिर मैं जरूरी पढ़ा है, इधर नहीं कुछ कह रहा, इधर नहीं पढ़ना भाई, अदब का तकाजा है। मैं एक बात कर रहा था, ये नबी पाक नहीं बैठे, अयाज का बेटा बैठा, लेकिन नाम की निस्बत आका साहब के नाम के साथ है। कह लगे मैं डर गया, मैं परेशान हो गया, बुलाना भी है, कैसे बुलाऊं? अंदर वाले ने कहा नहीं, बगैर वुजू के ये नाम नहीं बुला, इसलिए मैंने आज कहा है अयाज के बेटे। हाय हाय हाय, अयाज के तैयारी हो गई? मैं क्या तैयारी हो गई? अरे मैं कहना आज तो जोनी हो गई, अगर तो तैयारी हो गई। हाय हाय, तो जब तू घर से वुजू करके निकलेगा तो वुजू में जितने कदम उठाएगा मेरे आका के मिलाद की महफिल में आने के लिए, उस कदमों पर कितना सवाब मिलेगा? मैं उस पर तफसील नहीं करना चाहता, मैं आगे जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। वो वुजू करके सो गया। हजरत साहब की जुमला बड़ा प्यारा है। अब रब ने कहा फरिश्ते पहरा देना इसका जब तक ये सोया रहे। लो जो फरिश्ता खड़ा है ड्यूटी दे रहा है। रब ने फरमाया काम और भी करना है, ये काम और भी करना। सुनो जातवी गांव के रहने वालों, सुनो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्ते ये काम और भी करना है।
آپ نے جب میرے بندے نے کروٹ بدلنی نا، کیا بدلنی؟ کروٹ بدلنی، ایک کروٹ بدلے گا کوئی فون کرنا ہے، اللہم اغفر لعبدک، اے مولا اس بندے کی بخشش فرما۔ ٹائم کتنا لگے گا وضو پر؟ ادا کس کی ہے؟ پسند کس کی ہے؟ اتنی بات ہے، ادا کس کی ہے، پسند کس کی ہے، سنت کس کی ہے، عمل کس کا ہے، فعل کس کا ہے، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ برحال میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط اس کی بخشش کی دعا نہیں کرنی، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لینا، فلاں بن فلاں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر وہ فرما رہا ہے اس کا بھی اور اس کے باپ کا نام لینا ہے۔ اے باری تعالیٰ فلاں بن فلاں کی بخشش فرما۔ ادھر پیرا بھی دیا جا رہا ہے، ادھر ہر کروٹ پر اگر 10 مرتبہ کروٹ بدلے، 10 مرتبہ فرشتہ کہتا مولا فلاں بن فلاں کی بخشش فرما۔ کیا کر؟ میرے داتا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ اب یہاں میں آپ پورے گلدستہ دینا چاہتا ہوں، کیا پتہ اس کے بعد میں تقریر ختم ہی کر دوں، کیونکہ میں کل کی طرف چلا گیا تو پھر اس آیت نے مجھے نکلنے نہیں دینا۔ میری عادت، میرے ایک معمول ہے کہ میں قرآن کی آیت کے اندر پھر تدبر کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، پھر ان میں سے پھر جو ہیرے نکلتے ہیں پھر اپنے بھائیوں تک پہنچاتا ہوں۔ وہ پوری آیت ہیروں سے بھری ہوئی ہے نا، لیکن ایک چھوٹا سا نکتہ دے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے محترم، میرے داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف مجون میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، علیہ رحمت رحمت اللہ، سارے تھکنا نہیں، ٹھیک ہے جی، تھکنا سنیے۔ آپ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ، پتہ میرا بس رخ پھر گیا ہے، بس وہ چلتا چلتا میں آگے چلا گیا۔ وَمَن نَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ يُؤْذَنُ لِرُوحِهِ أَن يَطُوفَ بِالْعَرْشِ وَيَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا ادھر اس حدیث میں کیا تھا کہ ایک تو ساری رات کو کیا کرے گا فرشتہ پہرا دے گا، نمبر 2 ہر کروٹ پر بخشش کی دعا کرے گا۔ بخشش کی دعا کس نے کرنی ہے؟ فرشتے نے۔ قبول کس نے کرنی ہے؟ تو فرشتے کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ اگلی بات میں کرنی ہے، اگلی بات میں نہیں کرنی ہے۔ کیوں کہ آپ سمجھ آ رہے ہیں کہ ڈیوٹی لگانے والا وہ، بخشش کرنے والا بھی وہ، تو طریقہ بتانے والا بھی وہ۔ اگلا جملہ میں کیوں کام ہو گیا نہیں ہوا؟ آئیے اب یہ تو یہاں محدود کر لیں، اب داتا صاحب علی روایت کو شامل کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام جب میرا امتی وضو کر کے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی رحمت یؤذن لروحہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی روح سے مخاطب ہو کے حکم کرتی ہے، اس کی رحمت کس کو؟ وضو کرنے والے کی، وضو کر کے سونے والے کی روح سے۔ یؤذن لروحہ، اے روح مولا حکم میں جتنی دیر یہ سویا رہے تو میرے پاس آ جا۔ حضرت صاحب خانہ کعبے کا طواف تو کرنا مقدس، وہ تو کرنا ہے نصیب سے، لیکن آج ہی رات آپ اپنی روح کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تیاری ہے؟ ان ہاتھ کھڑے کروا سکنا کہ نہیں کروا سکتا؟ اجازت ہے؟ میں اپنے کراؤں؟ میں تو کر دیتے نہیں انشاءاللہ، میں کھڑے کبھی نہیں کروائے، لیکن دل کر رہا تھا جب آج کھڑے کاری لیں انشاءاللہ کہ نہیں جو اب وضو کرنا نہیں انشاءاللہ، میرا آقا دی میلاد برکت ہے وضو کرنا، اور وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی، وضو کی حالت میں موت کا آنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ جائیں گے، جو کام بڑھتا جا رہا ہے، نہیں بڑھتا جا رہا، نہیں بڑھتا جا رہا، مزید بڑھے گا۔ اگر یہ کام بڑھتا جا رہا ہے پھر تجھے بھی نہیں پتا تو پتا مجھے بھی نہیں کہ کسی وقت بھی جھٹکا لگ جانا ہے، تو بغیر وضو جھٹکا لگنے دینا نہیں، سستی نہیں کرنی آج کے بعد بھائی، نہیں کرنی، ہر کام میں سستی کر لینی ہے، وضو میں سستی نہیں کرنی۔ وضو ٹوٹے فوراً وضو کر، کیا پتا کہ میری موت نہ آ جائے، کہ اگر وضو میں موت آ گئی تو شہادت کی موت مل جائے تو آگے میں کیا کہوں؟
وہ علماء جانتے کہ آگے میں کیا کہوں. اللہ اکبر. سنیے. لو جی روح کو حکم ہوا, اے روح مولا حکم فرمایا میرے پاس آ. سویا ہوا کہاں ہے؟ جاتری گاؤں میں. سانس بھی چل رہا ہے, امی دیکھ رہی ہے بیٹا سویا ہوا ہے, باپ دیکھ رہا ہے بیٹا سویا ہوا ہے, بیوی دیکھ رہی ہے خامد سویا ہوا ہے, بیٹی بیٹا دیکھ رہے ہیں کون؟ ابو سویا ہوا ہے کہ پاپا. پتہ نہیں کتوں ہے لفظ میں نکل دی ہم جنے اسی دیندار بھی ہیں پاپا. پتہ نہیں ادرسہ پتہ نہیں ادا کی ہونا. ہائے ہائے دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چلا. کیا ہو گیا؟ علماء کے خطاب نہیں سنتے ہو, اہل علم کے پاس نہیں جاتے ہو. سنو اگر اجازت ایک جملہ دے رہا ہوں, ایک حدیث دے رہا ہوں. ومن جلس عند العالم ساعتين ومن ساعتين او اكل معه لقمتين او سمع منه كلمتين او مشى معه خطوتين اعطى الله تعالى جنتين كل جنتين مرتين کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے اور مجھے کیا پتا کہ میرے آقا کے امت کے علماء کا مقام کیا ہے, ان مقام ان کی عظمت کیا ہے. تو فقط ملا سمجھے, تو اس کو اپنا نوکر سمجھے, تو اس کو کہ ہماری مسجد کا مولوی ہے. سن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میرے امتی نے میری امت کے عالم دین کے پاس 2 گھڑیاں, فقط 2 گھڑیاں, فقط 2 لمحے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے کھانا کھایا, اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کی زبان سے 2 بول سنے, پھر ان کے ساتھ چلا. کتنے قدم؟ 2 ہی گھڑیاں, 2 ہی لقمے, 2 ہی بول, 2 ہی قدم. جس طرح یہ پوری دنیا ہے اتنی ایک جنت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس طرح کی 2 جنتیں اس بندے کو عطا کرے گا. سمجھا ہے کہ علامہ صاحب دے لیے دورہ حدیث کر کے فالتو ہے؟ یہ تو سارے فیصلے ہو جانے ہیں. یہ تو فقط شفن عن کا خطاب فبصر کل یوم حدیث جب ہونا ہے, جب پردے ہٹ جائیں گے, حجابات ہٹ جائیں گے, تب پتا چلے گا کہ مقام کیا ہے. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے. میں اس عربی کو غلطی نہ ہو جائے, بطن ہے ہم عجمی ہیں, عربی نہیں ہے, کوئی گرامر سے غلطی نہ ہو جائے, لیکن وہ تو میں سوری برکت کے لیے ویسے پڑھ گیا ہوں نا. یہ میں نے پڑھا ہے الحمدللہ. اس طرح عابد بھی آ رہا ہے, بولیے ساری بولی کا, عابد بھی آ رہا ہے, عالم بھی آ رہا ہے, اور یہ دونوں مل کے آ رہے ہیں. رب کہے گا عابد قیل للعابد یدخل الجنہ, چل جنت میں داخل ہو جائے. کس کو کہے گا؟ کس کو؟ عبادت کرنے والے. چلا جا عالمی دین کو رب روک رہے گا. رک جا بھائی, رک جاؤ نا. عالمی دین کو روک لیا جائے گا نا, عالم با عمل روک لیا جائے گا. کچھ جملہ بھی درمیان میں شامل کر دیا, عالم با عمل. رک جاؤ بھائی نا, رک جائے گا. آپ درس دیتے تھے, تقریر کرتے تھے, واز کرتے تھے, تو تمہارے درس میں جو آتے تھے ان کو پہچانتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے, ان کو پہچانتے ہو. جو میدان حشر میں جاؤ ان کو پہچانو. پھر کتنے علماء نکلیں گے, پھر اوپر والے نکلیں گے, پھر اور اوپر نکلیں گے, پھر اور اوپر نکلیں گے, پتہ نہیں کتنے لاکھوں نکلیں گے. پھر وہ اپنے کو پہچانیں گے. وہ پہچان کے کوئی ادھر سے لے کے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے لے کے آ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئیں گے کہ مولا باری تعالیٰ کیا حکم ہے, باری تعالیٰ کیا حکم ہے. میں ختم کرنے لگا انشاءاللہ. مولا کیا حکم ہے. رب عابد کہاں گیا؟ جنت میں. اکیلے گیا ہے. بول دی نہیں پہ, اور تقریرہ نہیں سنتے مولوی نے. میں کوئی نبی تقریر کر رہا ہوں, کی ہو گیا جی؟ آئے اور عابد اکیلے گیا ہے, تنہا. عالم نہیں جا رہا بھائی, عالم رک دیا. اس کو پہچاننے کا حکم ہوا ہے, وہ پہچاننے گیا ہے, وہ پہچان کے لے آیا ہے. وہ
آئے مجمع جلا کے لئے آئے ہیں مجمع میں سے حشر وہ بھی حشر دا جتے نفس و نفسی دا عالم ہوئے اور اپنی اپنی پئی ہوئے گی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ہر کوئی بھول جائے گا پہچانے گا نہیں عالم ملا نہ سمجھ اس کو ڈاکٹر نہ سمجھ اس کو اپنی مسجد کا امام نہ سمجھ خدا کی عزت کی قسم تجھے کیا پتا میں تمہارے سامنے خود اس شعبے کا ہو کر الحمدللہ قدر کرتا ہوں دعویٰ نہیں ہے قدر کرتا ہوں انشاءاللہ قدر کرتا ہوں جب قدر کر رہا ہوتا ہوں کوئی ملنے آئے مہمان نوازی کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے گنبد خضرا کے مکین دیکھ بھی رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ میرا کیتا ہے پیار میں دین کہنے نہیں رہنے دو دنیا دار سارے کو چاپ پیتی جان دینے کیوں میری خوش نصیب میرا مقدر میرا نصیب کہ آپ چل کر آئے ہو فیض دینے آئے ہو میں تو لینے جانا تھا تم دینے آ گئے بڑا آ جائے چھوٹا چلا جائے تو لینے چلا جاتا ہے میں کچھ کہہ رہا تھا ہائے 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 وہ لے کے ایسے آئے گیا کہ مولا اب کیا حکم ہے آبے تک اکیلا گیا تھا ہوں اے پتہ نہیں 50 لے آئی کھوتا ہی کہ 100 لے آئی کھوتا ہی کہ پتہ نہیں کتنے لے آئی کھوتا ہی ہوں اے کھوتا ہے کہ مولا ہوں حکم فرمایا ہوں تم ہی جا تے انہاں نوں بھی لے جا تم ہی جا تے انہاں لے جا ایک دن ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا بڑا سا ہو گیا ہے بزرگوں کا نام یاد نہیں لیکن سند میرے پاس موجود ہے الحمدللہ میں کبھی وہ بات نہیں کی جس کی میرے پاس سند نہ کتاب موجود ہے وہی مستند کتاب الحمدللہ تو وہ بزرگ تھے تو وہ دسترخوان بچھاتے تھے روزانہ جس طرح عام دسترخوان ہی بچھاتے ہیں بیریا والے جی فلاں جی یا فلاں کھانا کھواتے ہیں وہ دسترخوان بچھاتا تھا اللہ اکبر ایک دن آقا علیہ السلام نے زیارت کروا دی فرمایا اللہ تعالیٰ کی دعوت روزانہ نہیں کرتا ہے کبھی میری بھی کر کے کبھی ہماری بھی دعوت کرو کیا کبھی کیا کہا آپ کی دعوت یہ آپ کی سب کو کرتا ہوں فرمایا نہیں یہ رب کی دعوت ہے یہ رب کی دعوت میری دعوت نہیں ہے اور کیا کہا آپ کی دعوت کیسے ہوگی میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مدرسوں کے جو بچے نہیں ہوتے جو مدرسے میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں جو قرات کر رہے ہوتے ہیں جو درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں فرمایا دسترخوان بچھا ان طالب علموں بلا اتے کھانا کھلا وہ کھانا کھا رہے ہوں گے یوں سمجھ کے یہ میری دعوت ہو رہی ہے اور میں نے تو حضرت صاحب یہاں تک پڑھا ہے دینی طالب علم کو ایک لقمہ کھانا کھلانا دینی طالب علم کو ایک لقمہ کھانا کھلانا اتنا ثواب ہے میرے گھر تیرے گھر ایم پی اے ایم این اے تیرے وزیر اعلیٰ آ جاوے اوئے اوئے میں تو ساری زندگی گاؤں والے نے جیمان نہیں دینا اے ویکھیں تس میں سمجھ نہیں کیا کھلیں سی اے وزیر اعلیٰ آیا کہ نہیں آیا میرے گھر ہے تس بھی ان کو سمجھ اے میں نا آج میرے گھر کرنل صاحب آئے نہیں اور فلانا آیا ہے اور میری بات بھی سننا میری بات بھی سننا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے دوست ایک پیچھے حدیث اور ہے اس کا ایک ٹکڑا صاحب ملایا میرے دوست یعنی دینی طالب علم کو جس نے کتنے لقمے کھلائے ایک جب دعوت کرے گا لقمے تو 15 ہو ہی جانے نا میں تو ایک لقمے کی بات کر رہا ہوں جب وہ ایک لقمہ محبت میں میرے دوست دینی طالب علم کو کھلاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا گیا جس طرح کرنل جنرل نہیں ایک ہی بنا مانا یقین ہے کہ کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ ہونا ہے ہوتے اے میں نہیں نکل جانا یہ پائی دا ہوتے حساب ہاں جی تے بات جاؤ اینا تصویرہ چھکیا جا رہی تھے مسافر ہو رہے ہیں میں کہا المرء مع من احب میرا کلی فرمایا میرا کلی سامنے فرمایا انتخاب تیرا گارنٹی میری چناؤ تیرا ضمانت میری پسند تیری ڈگری میری پسند کر دنیا میں سے کہ قیامت کو اٹھنا کس کے ساتھ ہے تو پسند کر قیامت اگر تم نہ اٹھے ذمہ دار
میں اسا تو فیصلہ کیتا ہے جے میری سن لو گل اسا تو فیصلہ کیتا ہوا ہے اسی انہاں نال کونی اٹھنا جنہاں قیامت نو الٹا لٹکنا ہے اسی تے انشاءاللہ فیصلے کر لینے تے کوشش جاری کر دیتی ہے اسا تا انہاں نے اٹھنا ہے جدوں انہاں نے میزان تے جانا ہے اگر میزان نہیں لگا تے نہیں لگنا تے جے لگا ہے تے اٹھا دینا ہے تے نامہ اعمال کوئی نہیں کھلنا رب نے نال ہی کہنا ہے وہ جنت کے دروازے کھلے چلو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اسا بھی پکے تین پختہ کر دیتے ہیں اساں تا اٹھا دے اینا کنہ نال آئے کنہ نال فیصلے ہو گئے بولیے فیصلے پر میں سے ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا آئے اب سنو ومن ناما جب میں حدیث پڑھا ومن ناما علی الطہارات یوزن لروحہ جب وہ روح رب کے دربار میں چلی جاتی ہے نا تو بندہ کہاں سویا ہوا ہے اپنے گھر میں سویا ہوا ہے سانس چل رہا ہے سانس چل رہا ہے روح کوئی نہیں بھئی میں نہیں کہہ رہا جس کا میلاد منا رہے وہ فرما رہے ہیں جن کا میلاد منا رہے وہ فرما رہے ہیں روح کہاں چلی جائے آئے آج رات ہی بھیجنی اپاں آئے آج رات بھیجنی نہیں مجھ لیا لیا نا دودھ داری سرکار کہ ایک ٹائم دا بچے دودھ اینج پیٹ بھر کے پی لے من تے قیمت بول لیں اب قیمت پوری ہو گئی اگر آج رات سارے وضو کر کے سمجھ تے میلاد قبول ہو گیا انشاءاللہ کہ آج رات سارے دی روحاں کتنے ہونی جب روح اتھے جائے گی کہے گی مولا میرا تے کی حکم ہے بھی جاتری گاؤں ستا پہ ہے میں اتھو تیرے کو آگیا حکم کی ہے رب کہندہ این یطوفا بالعرش میرے عرش کا طواف کرتی رہو آئے آئے سویا با جاتری گاؤں میں روح کہاں طواف کر رہی ہے عرش کا اور آگے سنو بندہ ایسے سویا ہوا ہے سجدہ تو نہیں کر رہا ایسے سویا ہے سجدہ تو نہیں کر رہا مودیاں تو سونا ویسے ہی منع ہے نا سیدھا بھی جلدی نہیں سونا کروٹ نہ سونا ہے کہ نہیں جی اگر تھک گیا تو سیدھا ہی سوئے پر پیشانی زمینہ تو نہیں لگی بولو نا یار سجدہ تو نہیں ہو رہا لیکن وضو کی برکت کیا ہے این یطوفا بالعرش و یسجد اللہ تعالی جتنی دیر وہ سویا ہوا ہے روح طواف عرش اتنی دیر اس طرح لکھا جا رہا ہے کہ اس کی پیشانی سجدے میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت 10 منٹ رہ گئے 11 بجنے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ 11 تک میں 10 منٹ 11 بجنے 10 منٹ کتنے ہو گئے یہ لاہور تک چنی مسجد چاہیے 2 گھنٹے آئے بزرگاں دی محبت ہے نا آئے کیا بات لو جی انشاءاللہ کیا ہم نے دیکھ نمبر ایک وضو کیا نمبر 2 پھر ہم نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ تو کتنی مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے انور کی مسکراہٹ ملی کمال نے ادھر وضو ہو جائے گا ادھر 100 مرتبہ چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کی مسکراہٹ مل جائے گی نمبر 2 نمبر 3 پھر ایک اور کم کرنا ہے کہنا یا اللہ میں اپنے سارے بھائیوں نو معاف کیتا نہ تینوں معافی مل گئے کتنے کام ہو گئے 3 نمبر 4 پھر روح چلی جائے گی طواف نمبر 5 تو پیشانی آ جائے گی سجدے وچ 5 تن کمال نہیں کوئی مننی باویں نیدی نہ مننی ہے نہیں 5 تن انشاءاللہ کیا ہے 5 تن پھر میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں تقریر تو کر نہیں سکتا تقریر تو جو ہونی تھی وہ ہو گئی پھر کبھی کل کچھ شروع کریں گے انشاءاللہ کل
کریں گے پھر اس میں سے ہیرے نکالیں گے زندگی رہی تو اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جو میں نے کہنا ہے جو میری زبان پہ آ گیا ہے انشاءاللہ اب آج کس طرح سونا ہے وضو کر کے وہ بولے ہی نہیں تسی وضو کر کے نہ ستے تے رب نو گھاٹا ہے وہ ایک عورت سی نا عورت انہیں اپنے خامد نے کیا آج یہ تو تہجد پڑھنا ہے نا انہیں میرا بھی ثواب ہے وہ بندہ بڑا کھڑ دماغ کوڑا کوڑا جان دے جی کئی بابے بڑے کوڑے ہوندے نے گھر والے سب انتظار کر ابو جی آ رہے ہیں دادا جی آ رہے ہیں ان پہ باہر کھاٹا پہ گیا اللہ دی بندیاں مسکرا گیا خوش آ گیا انہیں کہا تیری تہجد میرا بھی ثواب ہے انہیں کہا اللہ ایتے سردی ٹھنڈے پانی وضو میں کراں تے میں نرم گرم بستر چھڈاں محنت میں کراں راتے مارے محنت دنیا کرے او سا کیا مان جا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی مدد آج مدد مانگ اگلا جملہ میں کیوں کمال ہے میرا رب انہیں کہا مان جا وہ سکتا میں کیا مننا کوئی تیرا کوئی ساری سجد پتہ کرتا ہے اے گھوڑا گھوڑے دا میدان اے گھوڑا پھر تھکت نہیں دے اصلا تھک نہ گیا میں بھی تھک جا میں ان دن رات تک لینا کرا پڑھاواں آئے اللہ وہ 15-20 دن مہینہ 2 مہینے گزر گیا گل گل بھول گیا کون بلا خامد شریف صدر شریف وہ جناب سارا کچھ بھول گیا ایک وقت آیا تہجد کی نماز بڑی مشکل پڑی فجر کی نماز با جماعت مشکل پڑی فجر کی نماز قضا ہوئی سر پکڑ کے بیٹھا رہا بیوی نے تے اپنا کام کر لیا سی نا تے بیوی نے تو پتا سی سر پکڑ بیٹھا ہے پھر بھی وزیر اعظم نے ترس آئی ہے وزیر اعظم نے ترس وزیر اعظم کوڑا کے آنے میرے سر کے تاج میرے صدر صاحب خیر انہوں گال میری بھول گئی سرکار کی وقت میں بچے جی مہینے کئی گزر گئے ٹی وی آندھی ہے میرے سر دے تاج کی ہویا ہے ان تو گال بھولی پئی اللہ کی بندی میں کی دساں کہ اسے دستا صحیح انہیں کہ تہجد کی فجر دی نماز بھی گئی اسا کہ اگر تو آج مان جاویں کہ تہجد نہ لبے تے میں ذمہ دار انہیں کہ سارا ثواب ہی تیرا آج لے آج ماننا کیا انہیں کہ کیا او جی میں نے تو اگلا بوبا وے کے منیا ہے انہیں کہ مان گیا ساری تہجد کی تھی لو جی انہیں اللہ کے یا اللہ ہن میں کام کرنے لگی کہ تیری مہربانی اور کل ہی تہجد 2-4 دن تک نہیں لو جی اگلے دن تہجد فجر دی مان تہجد وہ کھانا کھان لگے تہجد ہے حیرانگی ہے جن خامد اللہ کی بندی کمال ہو گئی تو کیتا کی اسا کچھ بھی نہیں کیتا اسا کیا تہجد میری فجر دی نماز پڑھاؤں گی تو گل کی تھی تہجد مل گئی گل کی اسا کبھی مل گئی بس رات میں رہنے تو نا 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 پھر پتہ فطرت ہے نا انسان کی کلو شین یار کی راستے جب تک پوچھا نا ان دسو نا انہیں ساری زندگی سوچی جا رہا سوچ کے بن گیا دو دوست ایتھو اٹھ کے نا دو تو مولوی اٹھ کے اس پہ کھوٹا ہوا این نہ کرن آپ سارے سوچتے نا ایتھو اٹھ کے گل نہیں نہ کیڑی نہ گل کیڑی اسی گھر بھی ڈھا کے سوچنا ہے کہ یار تو مولوی اٹھ کے نا پانی آلے گا گل میوں نہ کر لی ہویا کہ تیرا کی جاندا نہیں تیرا کی جاندا حسن زن یہی نبی کا میلاد ہے یہی نبی کی سیرت ہے یہی نبی کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے حسن زن پریشان نہیں ہونا حسن آئیے سنیے وہ آگا نہیں میں تیرے کو پوچھنا ہے اس کا کہ چل پھر سوڑ ہے تو میں نے کیا سینا کہ تیری تجدید ثواب حصہ کوئی نہیں پتہ ہے جس دن میرے تیرنا نکاح ہویا ہے نا ہائے ہائے جس دن تیرنا میرا نکاح ہویا ہے اس دن میں وضو میں تھی بیوی بھی ہو تو ساتھی بھی ہو تو اس لیے میری علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک بیوی نیک اولاد نیک ہمسایہ
رزق حلال ہے. فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک بیوی نیک اولاد. جملہ سننا, جملہ قیمتی ہے. نیک بیوی نیک اولاد نیک ہمسایہ رزق حلال. جب دوست کی باری آئی تو کانٹا بدل دیا, میرے علی نے کانٹا بدل دیا. پھر نیک نہیں کہا, پھر کہا مخلص. آئے آئے, بیوی نیک اولاد نیک ہمسایہ, لیکن جب دوست کی باری آئی تو میرے باب مدینۃ العلم نے کانٹا بدلا. فرمایا نیک نہیں بھائی, نیک شرط نہیں ہے, نیک گارنٹی نہیں ہے, نیک ضمانت نہیں ہے, نیک کچھ بھی نہیں ہے. مخلص, مخلص دوست بہت مشکل ملتا ہے. مل جائے تو نہیں بات. تو میں جملہ دے دیتا ہوں تاکہ تو ختم کرنے لگا تھا. مجھ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا, پوچھتا یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست کون ہے, دوست کون ہے؟ میرے باب مدینۃ العلم انہوں نے فرمایا پتہ دوست کون ہے, پتہ دوست کون ہے؟ کہنے کہ یہی تو پوچھ رہے ہیں. فرمایا تو غریب ہو جائے, تو غریب ہو جائے تو پیار میں کمی نہ آنے دے. تو غریب ہو جائے, تشریح نہیں کرنی, گھر جا کے تشریح خود سوچو نا, پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا. تو غریب ہو جائے تو پیار میں کمی نہ آنے دے, تو امیر ہو جائے تو اضافہ نہ ہونے دے. کیا مطلب؟ فرمایا دوست وہ ہے جس کو نہ غرض تیری امیری سے ہے نہ تیری غربت سے ہے, اس کی نظر نہ تیری امیری پہ ہے نہ تیری غربت پہ ہے. پھر علی نے قسم اٹھائی, فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے رضی اللہ تعالیٰ. دوست حقیقت میں وہ ہے جس کی نظر تیرے ساتھ بھی ہے. انہوں نے کہ جس دن تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں کس میں تھی؟ وضو میں تھی. تیرے گھر داخل ہو رہی تھی, وضو میں تھی. تیرے ساتھ ملاقات ہوئی, وضو میں تھی. جس دن تو نے انکار کیا اس دن تک میں وضو میں تھی. تمہیں کھانا پکا کے دیا, وضو میں تھی. پانی دیا, وضو میں تھی. یہ ساری برکتیں وضو کی تھیں. تو نے انکار کیا, میں نے بغیر وضو کام شروع کیا. آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوتا گیا. پھر تجدید کا نبات بھی گئی. جس دن تو نے اقرار کیا, مان گیا, میں نے کہا یا اللہ لاج رکھی. اس دن میں نے وضو کیا, وضو کر کے میں نے کھانا پکایا, وہی تیرے پیٹ میں گیا. میں نے کہا یا اللہ تیری مہربانی, وضو تیرے محبوب کی سنت ہے, تجھے پسند ہے, تو یا اللہ کرم فرما. یہ ساری برکت وضو کی ہے. وضو میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے. تو پھر آج جاتری گاؤں کے اس چوک کے سالانہ پروگرام میں یہ میں جملہ ضرور کہہ سکتا ہوں, کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ کہنا نہیں, سننا نہیں, انشاءاللہ بقیہ زندگی میں اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. کس چیز پر؟ کہ اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کر بیدار. پھر میں کیوں نہ کہوں میرے نبی سے میرا رشتہ کر بیدار. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی, دکھ کی تو پکڑی تو کیا, ان کے فضل کا سایہ ہم پر, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, میزان پر بھی, پل صراط پر بھی, اور جنت میں بھی. ان کے فضل کا سایہ ہم پر کل بھی تھا. اور پھر کہہ دیں کہ نہ کہہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا وقت بڑھا دیا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکا, تو آپ کو منظور تھا. 2-4 باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے میلاد کو منائیں, سیرت کو اپنائیں. میلاد کو میلاد کو منائیں, سیرت کو اپنائیں. انشاءاللہ مسلک اہل سنت سنی ہے وہی جو میلاد کو مناتا ہے, سیرت کو اپناتا ہے. انشاءاللہ عزیز, انشاءاللہ یہ میلاد ہو گیا, ذکر ہو گیا, تعریف ہو گئی, نعرے لگ گئے, درود و سلام پڑھا گیا, یہ میرا آقا کا میلاد ہے. چراغاں ہو گیا, یہ میلاد ہے. ابھی یہاں سے نکلیں گے, گھر جائیں گے, وضو کریں گے تو وہ سیرت اپنائی جا رہی ہوگی. وضو کر کے سوئیں گے تو وہ سیرت اپنا لی جائے گی. پھر ہمارے پر کتنا کرم ہے کہ ہم میلاد بھی مناتے ہیں, سیرت بھی
اب اپنا ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وما علینا الا